على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. اے پیغمبر منافقوں یعنی دو رخے لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں. کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو سن لیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے. اور اللہ نے تم ایمان والوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو جب تک وہ لوگ دوسری باتوں میں نہ لگ جائیں ان کے پاس مت بیٹھو ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن والبدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی 3 آیات کریمہ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. آیات کا ترجمہ تو آپ سن چکے ہیں اور احادیث کا
ترجمہ بھی باقی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کوئی منکر خلاف اسلام خلاف شریعت کام دیکھے تو سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو اس برے کام کو غلط کام کو دل سے برا سمجھے، گو کہ یہ ایمان کا سب سے آخری اور کمزور ترین درجہ ہے، لیکن کم از کم ایمان تو باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، اور دل سے بھی برا نہیں سمجھتا اس برائی کو، تو حضور نے فرمایا ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان، اس کے بعد ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں لیتا۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ جو شخص برائی کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے اور دل سے برا بھی نہیں سمجھتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس میں ایمان باقی نہیں رہتا، اور وہ منافق ہے۔ جیسے کہ میں نے یہ آیات سورہ نساء کی آیت نمبر 138، 39 اور 40 تلاوت کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ منافقوں کو اس بات کی خبر دے دو، اس خبر دینے کو خوشخبری سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی کی پٹائی کرنے لگے نا، وہ کہتا ہے میں پھر تمہاری مرمت کرتا ہوں، تو مرمت تو تعمیر کے معنی میں آتا ہے، لیکن وہ اس کو ذہنی اذیت میں بڑھانے کے لیے جملہ بول لیتا ہے۔ خالق کائنات بھی انسان کی نفسیات وہی خالق ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہی جانتے ہیں، تو منافقوں کو تو عذاب کی اطلاع دینی چاہیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں بشر المنافقین، منافقوں کو خوشخبری دے دو، تو ان کے لیے اللہ نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ وہ کون ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، منافق وہ ہیں جو کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ کافروں سے دوستی رکھنا، کافرانہ مراسم جو ہیں ان کو اپنانا، یا کم از کم ان پر خوش ہونا یا اس پر مبارکباد دینا۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو کافروں سے دوستی رکھتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اللہ فرماتا ایبتغون عندہم العزہ، کیا کافروں کے ساتھ یہ دوستانہ مراسم جو ہیں ان سے عزت لینا چاہتے ہیں کہ یہ خوش ہو جائیں گے تو ہمیں پھر ان سے کچھ مفاد ملے گا؟ اللہ فرماتے فإن العزة للہ جمیعا، ان احمقوں نادانوں سے کہہ دو عزتیں تو ساری کے سب اللہ کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پر وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جس کو ذلیل خوار کرنا چاہے اس کو دنیا میں کوئی عزت دے نہیں سکتا، ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، جبکہ اللہ اپنی کتاب کے اندر یہ حکم نازل کر چکے ہیں کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات ہو رہا ہے، تو ایسی مجلس میں مت بیٹھو، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق نہ رکھو جب تک وہ اس کام کو چھوڑ نہ دیں۔ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان باطل رسموں کو تم نے خوشی کے ساتھ قبول کر لیا یا اس محفل میں چلے گئے، انکم اذا مثلہم، تو پھر تم بھی انہی میں ہوگا، تمہارا حکم بھی انہی کافروں کا ہوگا۔ یہ کوئی دنیا کا انسان نہیں کہہ رہا، خالق کائنات اعلان کریں کہ میرے نزدیک تمہارا وہی مقام ہوگا جو ان کافروں کا ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین، پھر اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا ایسے منافقوں کو، کافروں کو فی جہنم جميعا، دوزخ کے اندر سب کو اکٹھا کر کے ڈالے گا۔ آج کے اس مضمون کے انتخاب کا سبب یہ ہے
کہ آپ حضرات نے اخبارات وغیرہ کے ذریعے سے یہ جان لیا ہے کہ پاکستان میں بسنے والے ہندو ان کا ہولی کا تہوار ہے جس میں وہ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں. ان کے خیال مطابق تو یہ اچھی بات ہوگی، لیکن جس کو اللہ نے فراست اور عقل دی ہے وہ کہتے بھوت بنے ہوتے ہیں، ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں. لیکن اس قسم کے کافرانہ مراسم پر اگر کوئی مسلمان کہلانے والا چاہے اقتدار میں ہو یا اقتدار سے باہر ہو وہ ان کو مبارکباد دے تو یہ بہت بڑا جرم ہے. کیونکہ کافرانہ رسم سے نفرت کا اظہار کرنے کے بجائے اس پر مبارکباد دے. مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خوشی کا اظہار کر رہا ہے. تو قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق بنتا ہے انکم اذا مثلہم، ایسے لوگ پھر انہی جیسے ہوتے ہیں. فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کافر کو ان کی عید پر ان کی خوشی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہے. علامہ ابن قیم بہت بڑے انسان گزرے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد اور دنیا اسلام کی ایک معروف شخصیت ہے. انہوں نے احکام اہل الذمہ، کفار کے احکام، یہ مسلمانوں کے ہاں رہنے والے غیر مسلم جو ان کے احکام کیا ہیں اس پہ یہ بات لکھی ہے. فرمایا کہ اگر ان کو ان کی عیدوں پر ان کی خوشی کے تہواروں پر کوئی شخص مسلمان کہلانے والا مبارکباد پیش کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص صلیب کو سجدہ کر رہا ہے اور اس صلیب کو سجدہ کرنے والے یا کسی بت کو سجدہ کرنے والے کو مبارکباد پیش کرتا ہے. ہمارا جو اسلامی لٹریچر ہے قرآن کریم اور اس کی تفاسیر اور احادیث مبارکہ سب کا مجموعہ خلاصہ یہ ہے کہ کفر اور کفر کے مراسم کے ساتھ کسی قسم کا مسلمان کا تعلق نہیں ہو سکتا. قرآن کریم کی متعدد آیات سورہ آل عمران، سورہ النساء اور سورہ مائدہ کے اندر موجود ہیں، بلکہ اس کے علاوہ دیگر آیات کے اندر بھی. اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 44 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان کے دعوے داروں مسلمانوں کو چھوڑ کافروں سے دوستی مت رکھو. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، بد نصیبہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی الزام آ جائے، اللہ تم سے ناراض ہو جائے. ایک مقام پر اللہ فرماتا لا تتخذوا اليہود لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جن لوگوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ان کے ساتھ دوستی مت رکھو. ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اپنے سے غیر لوگوں کو اپنا رازدان نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے. ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم کسی نہ کسی طرح مصیبت میں مبتلا رہو. اب ایک شخص ہندو کو مبارکباد دیتا ہے جبکہ ہندو جو ہے بالکل پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے تولا ہوا ہے اور موقع کے انتظار کے اندر ہے، لیکن پاکستان کے اندر رہنے والا منافق طبقہ ان کو مبارکباد پیش کر رہا ہے ان کے آیات پر. تم خاموش رہو، تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ہمیں مبارکباد دو. ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں گرفتار رہو. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی، ان کا بیر، ان کا بغض اکثر و بیشتر ان کے منہ سے چھلک پڑتا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو تمہاری عداوت اور کینہ چھپا ہوا وہ بہت بڑا ہے. یہ اطلاع خالق کائنات دے رہے ہیں. جس اللہ نے ہندو کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے مسلمان کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ اطلاع دے رہے ہیں مسلمان تمہارا ہندو کے ساتھ کسی کافر کے ساتھ کوئی دوستانہ تعلق نہیں ہونا چاہیے. ان کے دلوں کے اندر جو تمہارے خلاف بغض اور بیر اور کینہ ہے اکبر، اللہ فرماتا وہ بہت بڑی ہے. قد بینا لکم الآیات، ہم تمہارے سامنے باتیں کھول کر پیش کر رہے ہیں. ایک مقام اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والوں یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ مت سمجھو. بعضهم اولیاء و بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولھم منکم، تم میں سے کوئی شخص ان کے ساتھ دوستی رکھے گا
فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ سن لے کہ وہ انہی میں سے ہوگا، اللہ کے قانون کے اندر وہ انہی میں سے ہوگا۔ منافقوں کے بارے میں اللہ فرماتا ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، منافق کی پیشانی پر لکھا نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن ابی یا اس کی پارٹی کے لوگ مدینہ میں بستے تھے، ایسے ہی تھے جیسے مسلمانوں کے ساتھ مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے، نام بھی عبداللہ تھا، بلکہ اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹا مخلص مسلمان، باپ منافق، بلکہ رئیس المنافقین، لیکن نام پہلے نمبر کا سب سے اعلیٰ نمبر۔ صحابہ کی مجلس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا، مسجد نبی میں نماز پڑھنے والا، رسول اللہ کے اقتداء میں نماز پڑھنے، رسول اللہ کے چہرہ انور کی زیارت کرنے والا، لیکن اس کے اندر کی کیفیت وہ نہیں تھی جو صدیق اکبر کے اور فاروق اعظم کی تھی۔ اللہ فرماتا ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اے مسلمان تم ان منافقین کی اکثریت کو دیکھو کہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، یہ بڑے ہی بد نصیب بدبخت لوگ ہیں، اپنے لیے آگے کا کیا برا توشہ بھیج رہے ہیں۔ ان سخط اللہ علیہم، اللہ کے غضب کو للکار رہے ہیں۔ وفی العذاب ہم خالدون، یہ ہمیشہ آگ کے اندر رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے، والنبی، اور نبی پر ایمان ہوتا، ما انزل الیہم، اور اللہ کی کتاب پر ایمان ہوتا، مَتَّخَذُوهُمْ اولیاء، پھر کافروں کے ساتھ دوستی نہ رکھتے۔ قرآن کریم کے اندر میرے دوستو اللہ کریم نے اسلوب بدل بدل کر اس مسئلے کو سمجھایا۔ کہیں فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، وہ میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں۔ پیدا اللہ ہی نے ان کو کیا ہے، لیکن اللہ کے فیصلوں کا انکار کرنے والا اللہ کا دشمن ہے، اور مسلمان کو کہا جا رہا ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ اور پھر اسی قسم کے دوغلے لوگوں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، حق اور باطل کھل کر صاف واضح ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتا، مخالفت کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اس بد نصیب کو پھر ادھر ہی ہم چلاتے ہیں جدھر وہ جا رہا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، برا ٹھکانہ ہے۔ مجھے کیوں ضرورت پڑی؟ ابھی ایک حدیث تو میں نے سنا دی کہ تم میں سے کوئی شخص بھی کسی برائی کو، منکر کو دیکھے، اس کے خلاف ہاتھ بڑھا کر روکے، نہیں تو زبان سے روکے، نہیں تو کم از کم دل سے برا سمجھ لے، لیکن یہ آخری درجہ ایمان کا، اس کے بعد ایمان نہیں۔ دوسری حدیث میں نے پڑھی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اذا ظہرت الفتن، جب فتنے ظاہر ہو جائیں یا دین میں کوئی نئی نئی باتیں ایجاد کی جائیں یا میرے صحابہ کو برا کہا جائے، یہ تین باتیں فرمائیں، ان سب صورتوں کے اندر فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، جو عالم دین ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم کو واضح کرے، لوگوں کے سامنے حق اور باطل کی تمیز کر کے لوگوں کو بتا دے۔ فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، اور کسی عالم نے، کسی مولوی اور پیر نے جان بوجھ کر حق اور باطل کا اظہار نہیں کیا، حق کو حق اور باطل کو باطل کی شکل لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، ایسے مولوی اور ایسے پیر پر خدا کی لعنت ہے، وَالْمَلَائِكَةِ، اور خدا کے فرشتوں کی لعنت ہے، وَالنَّاسِ اجمعین، اور پوری کائنات کے انسانوں کی اس پر لعنت ہے۔ حیرت کی بات ہے جس شخص کا اللہ کے پاک پیغمبر پر سچا ایمان تھا، سچا ایمان رہا ہے، اس کے دل کے اندر کفار کے لیے کسی قسم کا نرم گوشہ نہیں رہا۔ ظاہری رواداری وہ الگ معاملہ ہے، یا اس کے ساتھ معاملات کرنا الگ معاملہ ہے، دلی دوستی، قلبی تعلق، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔
لا يتخذ المؤمنون الاولیاء مومنون الکافرین اولیاء، ایمان والے کافروں کے ساتھ دلی دوستی نہ رکھیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ایک قبیلے کے لوگ بنو تغلب کہلاتے تھے، فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمانوں جیسا لباس پہن کر آئے۔ ان کے دل میں شاید یہ خیال ہوگا کہ مسلمانوں کا خلیفہ جو ہے ہمیں اس حالت کے اندر دیکھے جو مسلمانوں والی حالت ہے اس میں ذرا خوش ہو جائیں گے۔ اور مسلمانوں کا لباس کیا تھا؟ سروں پر پگڑیاں تھیں۔ ایک کتاب میں نے لکھنی شروع کی تھی، کبھی کبھی میں وہ دل کے جو پھپھولے نکال دیتا ہوں اور خود ہی اندر جلتا رہتا ہوں۔ کئی سال پہلے 1984 سے پہلے اس کتاب کا نام تھا، کافی مضمون لکھا ہوا ہے، مسلمان اور غیر اسلامی تہذیب و تمدن۔ شامت اعمال سے میں سرکاری نوکری، سکول کی نوکری میں جب گیا ہوں، اس کی ایسی نحوست پڑی ہے کہ اب تک دوبارہ پھر اس مضمون کو میں نہیں لکھ سکا۔ میں نے قبل وقت نوکری چھوڑ بھی دی کیونکہ میرے مزاج کے خلاف تھی، لیکن اس کی نحوست ایسی پڑی کہ وہ کام رکا ہے تو اب تک رکا ہوا۔ آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ میرے ذہن میں بہت سے کچھ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے توفیق دے دے، صحت و عافیت کے ساتھ فرصت و فراغت بھی ایسی دے دے کہ میں اس کام کو جو میرے پروگرام کے اندر ہے، صرف وہی نہیں اور بہت ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے مکمل کرنے کی توفیق دے۔ تو اس کے اندر یہ بات خیر میں لکھی تھی کہ بنی تغلب کے عیسائی مسلمانوں کا لباس پہن کر فاروق اعظم کے ہاں پہنچے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہیں، اور اکرام مسلمان کا یہ تو تعلیم ہے شریعت کی۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا تشریف رکھیے۔ وہ کچھ جھجکنے لگے اور بیٹھے نہیں۔ فرمایا بیٹھتے کیوں نہیں؟ بیٹھیے۔ کہنے لگے نہ ہم نصارا، ہم عیسائی ہیں۔ فاروق اعظم یہ سن کر حیران ہو گئے۔ فرمایا اولستم من اواسط العرب، کیوں تم عرب کے شرفاء میں سے نہیں ہو؟ تو کہ نحن نصارا من بنی تغلب، بنی تغلب قبیلہ ہے، اس کے عیسائی ہیں۔ فاروق اعظم نے غیظ و غضب فرمایا تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ یہ مسلمانوں کا لباس تم نے کیوں پہنا جاؤ کہ تم نے اسلام کو قبول نہیں کیا؟ تم اپنی وضع پر کیوں نہیں رہتے؟ پھر وہ علیہ بجل من، فوراً ٹینچی منگوائی اور ان کی پگڑیوں کے جو شملے تھے یا کسی طرف سے کاٹ کرنا تو اس کا ایک پٹکا سا ان کی کمر کے ساتھ باندھ دیا، جیسا عیسائیوں کے خاص اسلوب ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارا جو لبرل قسم کا طبقہ ہے، دوسرے لفظوں میں منافق کہہ لیجئے، اس کے نزدیک تو یہ بات بڑی شدت پسندی یا کیا سے کیا نام رکھیں گے، لیکن فاروق اعظم جیسا انسان اللہ کے دین کے غلبے کی علامت، جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا، نبوت چلتی ہوتی تو عمر نبی ہوتے۔ کئی مواقع ایسے حضور کی زندگی میں آئے کہ جو فاروق اعظم نے سوچا ویسے اللہ کی وحی نازل ہوئی۔ وقت نہیں ہوتا کہ اس وقت سے میں ان ساری باتوں کو تفصیل میں جاؤں، لیکن اتنی بات میں آپ بتا دوں کہ یہ واحد انسان ہے
کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا ہے۔ عمر وہ بولتا ہے جو اللہ کی منشا ہوتی ہے۔ تو یہاں جو عمر بول رہے تھے کہ اللہ کی منشا نہیں تھی کہ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا ہے، تم اگر مسلمان نہیں ہو تو رہو اپنے وضع پر، کیونکہ ہمارے ہاں ہماری شریعت کسی کو جبراً مسلمان کرنے والی نہیں، لا اکراہ فی الدین، رہو اپنے وضع پر، لیکن تم جس عقیدے اور جس مذہب کے ہو اس کا لباس پہن کر آؤ۔ مسلمان کو اجازت نہیں کہ غیر مسلم کا لباس پہنے، یہ سخت بات کہہ رہا ہوں میرے دوستو، مسلمان کو اجازت نہیں کہ غیر مسلم کی وضع قطع اختیار کرے۔ اور غیر مسلم کو اجازت نہیں کہ اگر اسلام اس نے قبول نہیں کیا تو مسلمان کی وضع قطع اختیار کر کے مسلمان کو دھوکے میں مبتلا کرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک علاقے کے گورنر کے بارے میں پتہ چلا، غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے کسی غیر مسلم کو اپنا سیکرٹری رکھا لکھنے کے لیے۔ حضرت فاروق اعظم نے فوراً پیغام بھیجا، میں نے سنا ہے کہ تم نے کسی غیر مسلم کو اپنا سیکرٹری رکھا ہے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا ان لی کتابا ان لہو کتابتا ولہو دینہ، ان لی کتابتا ولہو دینہ، میں نے تو اس سے کوئی دین نہیں سیکھنا، اس سے کام لینا ہے، اس کا دین اس کا مذہب وہ جانے۔ خدا کی اربوں خربوں رحمت نازل فاروق اعظم پر، اتنا بڑا نباس تھا دین کا، شریعت اسلامیہ کا، سبحان اللہ۔ فرمایا خبردار میرا حکم پہنچنے کے فوراً بعد اس کو الگ کر دو، لا اکرمہم اذا اہانہم اللہ، جن کو اللہ نے رسوا رکھا ہے میں ان کو کبھی عزت نہیں دے سکتا۔ میری خلافت کے اندر میرا ماتحت وہ کام کرے جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں، میں یہ گوارہ نہیں کرتا۔ لا ادریہم اذا اقصاہم اللہ، جن کو اللہ نے دور رکھا ہے میں ان کو اپنے قریب نہیں لا سکتا۔ کیا کہیں گے یہ لوگ دیوانے تھے؟ فاروق اعظم پر کیا فتویٰ لگے گا؟ آج کا لبرل طبقہ، اسلام بیزار طبقہ، بلکہ اسلام دشمن طبقہ، کاش کہ میرے رب کے فیصلے ہوتے کہ ہر منافق کی پیشانی پر لکھا جاتا کہ منافق ہے تو پہچانے جاتے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اب فوج ظفر موج ہے، مسلمان خالص مسلمان صرف انگلی پر گنے جا سکتے ہیں، جو اندر سے بھی مسلمان ہے اور باہر سے بھی مسلمان ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں اس طرح کی بات سن کے، یا اللہ ہمیں اندر باہر سے مسلمان بنا دے۔ مرنا ہم سب نے ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس مسجد کا جتنے افراد میرے سمیت بیٹھے ہیں کوئی نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا، ہم زمینوں کے نیچے ہوں گے، لیکن وہاں جائیں تو خدا کے ہاں رسوا ہونا ہو، سرخرو ہو کر جائیں۔ کسی انسان نے، کسی رشتہ دار نے، کسی دوست یار نے، کسی پارٹی والے نے ہمارا حال نہیں پوچھنا۔ ماں زندہ ہے تو وہ نہیں پوچھ سکے گی، بیوی زندہ ہے تو وہ نہیں پوچھ سکے گی، بیٹی زندہ ہے تو وہ نہیں، بیٹا نہیں پوچھ سکے گا، بھائی نہیں پوچھ سکے گا، دوست یار نہیں پوچھ سکیں گے، تنہا ہم ہوں گے، ہمارا ایمان اور ہمارا عمل ہوگا۔ اگر خدا کی پسند پر عمل کر کے جائیں گے تو ہر اللہ کے ہاں عزت اور آبرو ہوگی۔ قبر کو اتنا وسیع کر دیا جائے گا حد نگاہ تک، اور جنت کی ہوائیں مل رہی ہوں گی، نہیں تو پھر دوسرا معاملہ جو ہے خود اندازہ کر لیجئے، روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفرات النیران، یا آگ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچے ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، بات تلخ ضرور ہے، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں اور اس کو سننے کا حوصلہ کیجئے۔ اپنے رب کو دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے، دنیا والوں میں سے آپ کے گھرانے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، دوست یار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے پارٹی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا افسر بھی ہو سکتا ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض مت کریں۔ بعض اوقات انسان چاہتا ہے کہ میرا افسر مجھ سے خوش ہوگا تو مجھے ترقی ملے گی،
اس کی نگاہوں میں معزز شمار ہوں گا۔ ابھی میں قرآن کی آیت سنا چکا ہوں، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو خدا رسوا کر دے، کرنا چاہے، پھر کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ آپ کے اس ملک میں ایک شخص ڈاکہ ڈال کر آیا تھا اقتدار پر، منتخب نمائندہ، گو کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بہرحال قومی سطح پر جو لوگ ووٹ لے کر اقتدار کے منصب پر پہنچے تھے، ایک ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا اپنی وردی اور اپنے طاقت کے بل بوتے پر، اور منتخب نمائندوں کو اقتدار سے باہر کر لیا۔ اور وہ وقت تھا کہ جب چڑیا بھی نہیں پھڑکتی تھی۔ آج اس کے بارے میں پوچھئے کہاں ہے وہ؟ کوئی پوچھنے والا ہے اس کو؟ وہی جو اس کے آگے پیچھے سلوٹ مارتے تھے۔ دبئی یا عرب دنیا کے کسی اسپتال کے اندر کسب پرسی کی زندگی گزار رہا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر ہے۔ میرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یاد رکھیے، فیصلے وہی ہوتے ہیں جو میرے رب کے ہوتے ہیں۔ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی کچھ ہوتا ہے۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اس لیے ساری دنیا کو ناراض کر لیجئے، اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ ایمان، یہ ایمان کی علامت کسوٹی ہے۔ جو شخص اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر ایک کی ناراضگی مول لے لیتا، سمجھو کہ پکا مسلمان ہے وہ جو اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ آج وہ کسی اور کے یار ہیں، جن کا مقصد صرف اقتدار کے جھولے جھولنا تھا۔ جہاں ان کو اقتدار ملا وہاں چلے گئے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں۔ اس لیے جو فرض منصبی ہے ایک مسلمان کا، اس کو سمجھے اور پورا کرنے کی کوشش کرے۔ آپ حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کاروبار کے ساتھ یا اپنے ملازمتوں کے ساتھ متعلق ہیں، آپ کے پاس کوئی سٹیج نہیں ہوتا، لیکن آپ کا ایک احباب کا ایک حلقہ ہوتا ہے، ایک محفل ہوتی ہے، ایک مجلس ہوتی ہے۔ آپ بیٹھتے ہیں مجلس کے اندر، کم از کم اس وقت جو اللہ اس کے رسول کے احکام آپ نے سیکھے ہیں، اتمام حجت کے طور پر خدا کے سامنے بری الذمہ ہونے کے لیے کہہ دیں۔ دلوں کا پھیرنا آپ کا نہیں، میرا نہیں، دنیا کسی انسان کا نہیں، حتیٰ کہ نبی کا کام بھی دلوں کو پھیرنا نہیں، دلوں کو صرف اللہ پھیرتے ہیں۔ لیکن اپنا فرض تو پورا کر لے کر انسان اللہ کے سامنے بری الذمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ما ينطق عن الهوى ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ انسان جب بولتا ہے تو خدا کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ریکارڈ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں موقع پر اے اللہ تیری رضا کی خاطر یہ بات کہی ہے۔ 200 سے ناراض ہو گئے، انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی، لیکن یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے اس نے بات کہہ دی ہے۔ میں حیران ہوں کہ کلمے کے نام پر بنائے گئے پاکستان کے اندر کافرانہ رسمیں علانیہ ادا ہو رہی ہیں، اور مسلمان دھڑلے کے ساتھ ان کافرانہ رسموں پر مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ ابھی آپ سن چکے ہیں، فقہاء نے لکھا ہے کہ کسی کافر کو اس کی کسی خوشی کے تہوار پر مبارکباد پیش کرنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی بت پرست یا صلیب کو پوجنے والا، اس کو سجدہ کرنے والا، اس کو مبارکباد پیش کی جائے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ؟ یہ اقتدار ہمیشہ رہے گا؟ اس اقتدار نے کس کے ساتھ وفا کی ہے؟ میں نے اپنی شعوری زندگی کے اندر ایوب خان کو دیکھا تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اسکول پڑھتے تھے،
وہ ایک تمطراق تھا، پورے ملک کے اندر جتنی سیاسی پارٹی جتنی بھی تھی ان پر اس طرح اس نے پابندی لگا دی، کوئی شخص بول نہیں سکتا تھا۔ کہاں ہے ایوب خان؟ اس کے بعد یحییٰ خان آیا، وہ کہاں ہے؟ اس کی قبر کہاں ہے؟ آپ میں سے کوئی گیا یحییٰ خان کی قبر پر دعائیں مغفرت کرنے کے لیے؟ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگی کہ کہاں مدفون ہے وہ۔ کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، ایک وقت ایسا ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کا نام باقی رہے گا۔ لیکن ہم نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس کے ساتھ وفا کرنا لازمی ہے۔ قرآن پر اگر ایمان ہے تو قرآن کی ساری باتیں ماننی پڑیں گی۔ جو آیات کریمہ میں نے چند ایک منتخب آیات آپ کے سامنے پیش کی، یہ سب ماننی پڑیں گی۔ دیکھیے، میرا رجحان ہوگا کسی پارٹی کی طرف، آپ کا کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ رجحان ہو سکتا ہے، وابستگی ہو سکتی ہے، اس پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا۔ لیکن ہماری یہ ساری پارٹیاں بعد میں ہیں، سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں، کتنوں کو ہم دیکھ رہے ہیں جو موقع شناس موقع پرست ہوتے ہیں، کبھی کسی پارٹی میں جو اقتدار میں آتا ہے اسی کی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کا کوئی دین و مذہب نہیں ہوتا۔ یہ جو آئے دن پارٹیاں بدلنے والے ہیں، ان کی مثال اس طوائف کی ہوتی ہے، جو اس کو گاہک ملتا ہے، پیسے دیتا ہے، وہ اس کی ہوتی ہے۔ ان کا کوئی دین و مذہب نہیں ہوتا۔ اپنے رب کے ساتھ وفا کیجئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کے امیدوار بن کے بیٹھے، ان کے ساتھ وفا کیجئے۔ اور کوشش یہ کریں کہ اللہ اس کے رسول کے احکام سے آگاہی حاصل ہو جائے۔ نہ صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچے گا، اپنے گھرانے کو آپ برائیوں سے بچا سکتے ہیں، اپنے حلقہ احباب کو بچا سکتے ہیں، جس قدر آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہم صرف اسی لیے نہیں پیدا ہوئے بس کمائیں اور کھائیں اور سو جائیں۔ ہم میں تو حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ حیوان میں کچھ نہ کچھ محنت کرتا ہے، کھاتا ہے، پھر چرب کھا پی کر وہ لیٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو انسان بنایا اور پھر انسان بنانے کے بعد ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ انسان تو بے شمار ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے اللہ پاک نے بہت بڑا انعام کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ نبی بھیج کر، رسول بھیج کر اللہ نے اہل ایمان پر سب سے بڑا احسان کیا ہے۔ تو جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے۔ میرا مسلمان ہونا، آپ کا مسلمان ہونا، یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں، یہ رب کی مہربانی ہے۔ آپ مسجد میں آئیں، آپ کا ذاتی کمال نہیں، میرا رب کی مہربانی ہے کہ آپ کے دل میں اللہ نے داعیہ پیدا کیا کہ میں خدا کے گھر میں جا کر عبادت کے لیے بیٹھ جاؤں۔ ورنہ کتنوں کو اللہ نے راندہ درگاہ بنا دیا ہے، کوئی کہاں پھر رہے ہیں، کوئی کہاں پھر رہے ہیں۔ تو اللہ کی مہربانی بے حد مہربانی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اور شکریہ یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا جائے۔ ہماری زبان جتنی حرکت کرتی ہے، جہاں جہاں بھی ہم اپنا فرض پورا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اگر ہم برائیوں کو دیکھ کر یوں خاموش رہے تو ایک حدیث کا مضمون ہے، الفاظ میرے ذہن میں نہیں رہے، کہ جب برائیاں عام ہو جائیں اور لوگ خاموش ہو جائیں تو پھر اللہ کا اجتماعی عذاب نازل ہوتا ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، بنی اسرائیل میں سے، یعنی ہم اس امت سے پہلے، ایک اس کا بڑا عبادت گزار تھا، بہت بڑا عبادت گزار، جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر ہر وقت خدا کی عبادت کرتا تھا۔
بڑی شہرت تھی، بڑا نام تھا، لیکن شہروں میں آبادیوں کے اندر خدا کی نافرمانی پر لوگ کمر بستہ ہو گئے اور ان کو چھوڑ کر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا، ہر وقت خدا کی بات کرتا رہتا۔ ان نافرمانوں پر پھر خدا کا عذاب آیا تو عذاب کے فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ وہاں تیرا ایک نیک بندہ بھی تو ہے۔ اللہ نے فرمایا نیک بندے کو سب سے پہلے رکھو اس میں۔ حیران ہو گئے کہ جسے جو ہر وقت خدا آیا تیری عبادت کرتا ہے، فرمایا مجھے اس کی عبادت سے کیا غرض ہے؟ اس کے سامنے میرے حکم ٹوٹ رہے تھے، اس کے چہرے کی رنگت نہیں بدلی، وہ اپنے سجدوں میں لگا رہا، اور جو اس کی ذمہ داری تھی برائیوں کو مٹانا اور اچھائیاں پھیلانا اس نے پورا نہیں کیا۔ مجھے اس کی عبادت سے کیا غرض ہے؟ آج بھی یہی مسئلہ میرے دوستو، میں اور اگر آپ تنہا بیٹھ کر کہیں نہ کہیں بیٹھ کر عبادت کرتے رہیں لیکن برائیاں پھیلتی رہو، برائیوں کے خلاف ہم اپنا فرض منصب بھی پورا نہ کریں تو خدا کے اجتماعی عذاب اگر خدا نہ خواستہ آتا تو ہم سب رگڑے جائیں گے۔ اس امت کی امتیاز یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کسی امت کے لیے اللہ پاک نہیں فرماتا تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ شکل اچھی ہے، قد کاٹ بڑا ہے، طاقت زیادہ ہے، مال زیادہ ہے؟ نہیں، اخرجت للناس، اس لیے خیر ہو کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے گھر سے باہر نکل کر تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکیاں پھیلانی ہے اور برائیاں مٹانی ہیں۔ اس امت کا امتیاز جو ہے ساری امتوں سے صرف اس بنا پر۔ دیکھیے آپ نے سوچا ضرور ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حجاز مقدس یا جہادی مہم پر ملک شام ان علاقوں سے باہر نہیں تشریف لے گئے، لیکن اسلام پاکستان میں بھی ہے اور اسلام کے مراسم انڈیا میں بھی ادا ہو رہے ہیں اور دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر۔ یہاں کے مقابلے میں ہندوستان کی مسجدیں زیادہ بھری ہوئی ہیں، میں تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ دہلی کی جامع مسجد مغرب کی نماز کے وقت ہم پہنچے، ہمیں جگہ نہیں ملی، انتظار کیا، جب لوگ نکلے پھر ہم نے نماز پڑھی۔ میں بول پڑا وہاں کے ایک نمازی سے کہ یہاں کوئی جلسہ تھا؟ تو اس نے کون سا جلسہ؟ میں نے کہا اتنے لوگ ہیں ہمیں نماز کی جگہ نہیں ملی۔ کہ یہ جلسہ ہر روز ہی ہوتا ہے۔ وہاں چاروں طرف ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، لیکن مسلمان جہاں بھی میں گیا ہوں ہندوستان میں وہاں مسجدیں بھری دیکھی ہیں اور مسلمانوں کا عمومی طور پر اپنے دین کی طرف رجحان زیادہ دیکھا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں انسان بنایا اور انسانوں پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں، اللہ کی مہربانی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زبان جہاں تک چل سکتی ہے ہم دوسرے مسلمان کی بھلائی کا کام کریں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کوئی خامی تو نہیں، اللہ کی نافرمانی والے کوئی عمل تو نہیں، پھر اس کے بعد اپنے گھرانے کو دیکھیں، کیوں قرآن کریم یہ مطالبہ ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھرانے کو بھی آگ سے بچاؤ۔ پھر اس کے بعد دوسرا کوئی بات پہنچاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان میں آئے تھے نا پاکستان میں، تو یہ اسلام کیسے آ گیا یہاں؟ قرآن کی باتیں، رسول اللہ کے فرمان کی باتیں ہم کیسے کرنے لگ گئے؟ صحابہ کرام کی قبریں روس تک ہیں، افغانستان میں خود 2 صحابہ کی قبریں دیکھ کر آیا ہوں، آپ کے پاکستان میں بے شمار صحابہ کی قبریں ہیں،
چونکہ ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں، اس واسطے ہمیں نہ صحابہ کرام یاد رہتے نہ ان قبروں کے بارے میں معلوم۔ آپ کے جنوبی پنجاب کے اندر قبریں موجود ہیں، سندھ میں موجود ہیں صحابہ کرام قبریں۔ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے خدا کی زمین میں پھیل گئے۔ آج بھی ہمارے پاکستان اور پاکستان سے باہر بعض ممالک کے مسلمان، اللہ ان کو جزائے خیر دے پوری امت کی طرف سے، اپنا کاروبار چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، راحت و آرام چھوڑ کر، عزیز اقارب کو چھوڑ کر، بستر اپنے کندھوں پر اٹھا کر ملکوں پھرتے ہیں، اور ان کو ویزے کے حصول کے کیا کیا دشواری ہوتی ہے، خصوصاً حالیہ ایام کے اندر کتنی مشکلات ہیں ان کے لیے، کتنی پابندیاں ہیں۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت قائم ہونے سے پہلے روح زمین کا کوئی ٹیلا ایسا باقی نہ رہے گا جہاں میرا پیغام نہ پہنچے۔ آج دنیا کے دور ترین ممالک کے اندر بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام اور یہ رضاکار وہاں بھی پہنچے ہوئے۔ اور بھی آپ کو پتہ چلا کہ نیوزی لینڈ کا جو واقعہ ہوا ہے، 50 کے لگ بھگ جتنے مسلمان بھی وہاں شہید ہوئے، ان میں 7، 8 یا 9 کے لگ بھگ پاکستانی بھی تھے۔ لیکن اس کا ایک رد عمل سامنے آیا، خوشگوار رد عمل۔ 49,000 مسلمان اکٹھے ہوئے، مسلمان ہو گئے، اس میں مرد بھی ہیں اور اتنے جذبات ہیں ان کے کہ وہ نعرے لگا رہے ہیں، اور مجھ سے ایک گورا نوجوان ہے، وہ کلمہ پڑھا رہا ہے، اس کی ویڈیو آ چکی ہے۔ عدو شر برنگیزت کے خیر مادراں باشد، دشمن شر کھڑا کرتا اللہ اس میں سے خیر نکال دیتے ہیں۔ میرے دوستو، وہاں جن نے قربانیاں دی، خدا کروڑوں رحمتیں نازل ان پر، ان کے گھرانوں کو خدا صبر جمیل عطا فرمایا اور ان کے نقصانات کی تلافی فرمایا۔ اللہ اکبر۔ لیکن بہرحال ہمارا بھی ایک فرض بنتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، اگلی گھڑی کا کچھ پتہ نہیں۔ میں اور آپ، ہر انسان صرف کما کر کھانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہماری اور بھی ذمہ داری ہے۔ جس اللہ کی مہربانی ہے، ایمان کی دولت سے مالف ہے، اس کا پیغام ہم نے پہنچانا ہے۔ جو زبان اللہ نے ہمیں دی ہے، جتنی صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنا خدا کا پیغام ہم پہنچا دیں خدا کی مخلوق تک۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ تو اتنا بڑا خطیب نہیں تھا، مقرر نہیں تھا، مبلغ نہیں تھا۔ اے اللہ، تو نے جو زبان دی تھی ہمیں، اس زبان کو ہم استعمال کر کے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا ہے، فیصلہ مرتب کرنا تیرا کام ہے۔ مجھے نام تو یاد نہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تبلیغ جماعت کے بانی تھے، ان کا کوئی رضاکار تھا، کوئی دیہاتی آدمی لگ گیا، کسی جگہ گیا تو بوڑھا بابا تھا، لوگوں نے کہا کچھ بیان کریں، انہوں نے کہا میں کیا بیان کروں، میں نے کچھ سیکھا تو ہے نہیں، لیکن اصرار کیا لوگوں نے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کھڑا ہو گئے کہ اے اللہ، میں کچھ جانتا نہیں، یہ لوگ مانتے نہیں، تو ہی فیصلے مرتب کر دے۔ سینکڑوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نامی گرامی خطیب کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا کیسی شکل ہے، کسی علامے کی، کسی خطیب کی، کسی پیر کی شکل ہے، وہ تو اندر کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اندر کی کیفیت کیا ہے، اس کے فیصلے اندر کی کیفیت آتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو، زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، موت ہمارے تعاقب میں اس طرح ہے جس طرح ہمارا سایہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ لائن میں لگے ہیں ہم، کسی وقت آواز آ جائے گی۔ اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھیے اور پورا کیجیے۔ ضرور نہیں کہ آپ پورے محلے میں گھومے پھریں،
جہاں تک آپ کی بات چل سکتی ہے اپنے دوستوں کے اندر، ان کے محفلوں کے اندر بات کر دیں، خدا کے ہاں ریکارڈ ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں اخلاص کی بنیاد پر کیا ہوا کام اس کو خدا ناکام نہیں کرتے۔ اس پر اللہ کی طرف سے کامیابی کے فیصلے آتے ہیں۔ صحابہ کرام میں انگنت اس کی مثالیں موجود ہیں، ان کا تو ہم تذکرہ کر کے ہی اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، وہ کیا لوگ تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک غزوے کے اندر کہتے ہیں کہ کچھ ایک صحابی، اللہ اکبر، بھوکے تھے، کسی مسلمان نے انگور کا خوشہ دے دیا، چند دانے تھے انگور کے، وہ کھا رہا تھا، اتنے میں آواز لگ گئی کہ پہنچو، فٹافٹ پہنچو، اس کو وہیں پھینک کر چلا گئے کہ اس کو کھانے میں دیر لگ جائے گی، اور شہید ہو گیا۔ میرے یہ کیا لوگ تھے میرے دوستو، یہ پیروں کے بیٹے تھے، یہ مولویوں کی اولاد تھی، یہ خاندانی مسلمان تھے، یہ تو کفر کے نکل کر آئے تھے، لیکن کفر سے نکل کر آئے ساری دنیا کے سردار بن گئے۔ آج 1500 سال کے بعد میں اور آپ ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور خوش ہیں۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکاروں کی محبت، اس کو دل میں جگہ دیجیے۔ یہ 3 باتیں آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں۔ اللہ کی محبت وہ ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹتے ہوئے برداشت نہ کرے انسان، چاہے گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، دیکھ رہا ہے کہ یہاں یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہاں خاموش تماشائی نہ بنے۔ ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ایک دوست، نام نہیں لیتا میں کیونکہ میرا مقصد اصلاح ہے، ان کے گھر میں کوئی تقریب ہوئی جس سے مجھے پتا چلا کہ وہ غیر مناسب کام تھا، شرعی ضابطوں کے مطابق کام نہیں ہوا۔ میں پوچھا تو یہی جواب دی، کیا کریں، بچے نہیں مانتے۔ افسوس ہوا مجھے بہت زیادہ، افسوس اتنا ہوا کہ میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ میری محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ آگے سے جواب یوں ملتا ہے، بچے نہیں مانتے۔ بچے حاکم ہیں اس گھر کے یا گھر کا جو بڑا ہے وہ حاکم ہے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آقا نامدار نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اپنے رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ پوچھا جائے گا، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرے ملازم، تیرے ماتحت، تیرے دیکھتے ہوئے تیری شعوری حالت کے اندر اللہ کی نافرمانی میں کیوں کمر بستہ تھے؟ یہ جواب تیار کر کے ہر انسان نے جانا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں، دنیا کے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض مت کیجیے۔ ہر وقت دعا میں، یا اللہ ہمارے دل کو ایسا بنا دے کہ تیری مرضی پر ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ یہ شان صحابہ کی تھی، رسول اللہ کے جو رضاکار تھے یہ شان ان کی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، ان کا ایک بیٹا تھا چھوٹا سا، اتنا بھی چھوٹا نہیں ہوگا لیکن کچھ سن شعور کو پہنچا ہوگا۔ بچے کھیلتے رہتے ہیں، وہ نیچے سے کنکر اٹھا کر اس طرح مارتا تھا، ایک انگلی پر رکھ کر اس کو پھینکنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا اس طرح نہ کر، اس سے تو کسی شکار کا شکار نہیں کر سکتا، البتہ کسی انسان کی آنکھ میں جا کر یہ کنکر لگے گا تو اس کی آنکھ کو نقصان پہنچے گا۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اس طرح کام کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، تو دوبارہ جب اس نے یہ کام کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کا فرمان تمہیں سنایا اور تم باز نہیں آئے، خدا کی قسم جب تک زندہ ہوں تم سے کلام نہیں کروں گا میں۔ میرے دوستو، یہ تھے ایمان والے۔ عبداللہ بن عمر کی بات ہے
ایسا عاشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزرے وہ سارے راستے انہیں یاد تھے کہ یہاں سے میرے آقا گزرے ہیں۔ دوبارہ جب اکیلے اس سفر سے گزرنے لگے تو وہاں ہی اصل راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں سے ہو کر گزرنے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ ادھر کیوں گئے تھے؟ فرمایا کہ میں نے اپنے آقا کو دیکھا تھا یہاں سے اس مقام پر گزرا تھا کہ یہاں سے گزرے تھے، اس لیے مجھے کام کوئی نہیں تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپنانا تھا۔ بات کر لینا بھی آسان ہے دوستو، سن لینا بھی آسان ہے۔ اللہ سے دعا مانگے یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے جو تجھے پسند آ جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔